تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو متین سراج کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ آج کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا کہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی اور نہ دینے پہ کیا سزا ہے، اور کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں 8 لوگ، ان کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلا آدمی کو انما صدقات للفقراء، وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں، اللہ فرما رہا ہے پہلی کیٹیگری میں غریب لوگ۔ غریب کون ہے؟ وہ نہیں جو بھیک مانگتے پھرتے نہیں ہیں، بھیک مانگتے پھرتے ہیں، وہ لوگ جن کے لیے کھانا پینا مشکل ہو گیا ہو۔ اور اس میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر تم کسی غیر کو دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تو اس میں پہلا ایک اجر ہے، اگر کسی رشتہ دار کو دیتے ہو تو دوہرا۔ یعنی کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے غریب رشتہ دار کو دیں۔ دوسرا کون ہے؟ والمساکین، یہ مسکین لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو سکون سے کھا پی رہے ہوں اور ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن اب ان کے اوپر ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، اس بیماری آ جاتی ہے جس میں ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں، ان کی آپ سے لیتے ہیں، دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، تو ان میں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے لیے ایسے انسٹیٹیوشنس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ 3 ہو گئے۔ والمؤلفات قلوبہم، اور ایسے لوگ جو نئے مسلمان ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، معنی بات ہے دقت ہوتی ہے جب وہ نئے مسلم بنتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ وفی الرقاب والغارمین، اور ایسا اور غلام کو آزاد کرانے میں، یہ مت تو ابھی نہیں ہے فی الحال، لیکن اس مت کے ہی تحت وہ چیز آئے گی کہ آپ کوئی شریف شخص ہے، ایماندار شخص ہے، اور اس کو کسی طرح کوئی غلطی سے جیسے بھی پولیس کیس ہو جاتا ہے تو اس کے چھڑانے اڑانے میں پیسے اگر خرچ ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور قرض دار شخص کو، ایسا شخص جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے قرض کو ادا کروا سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور وہ شخص جو اللہ کے دین کے پھیلانے میں کام کر رہا ہو، اسکول ہیں، مدرسے ہیں اور ٹی وی اسٹیشنس ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہوں۔ وابن السبیل، اور مسافر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہے، بڑا کاروبار ہے، ڈوب گیا ہے، اس کا پیسہ لاس ہو گیا، یا وہ آیا ہے آپ کے شہر میں اور اس کا پیسہ لاس ہو گیا ہے، ڈاکوؤں نے یا چوری ہو گیا ہے، تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے تم پر یہ فرض ہے۔ واللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے 8 لوگ جن کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے غریب بھی پہلے جو آپ کا رشتہ دار ہو، دوسرا مساکین، تیسرا جو زکوٰۃ وصولتے ہیں، چوتھا نیو مسلم، پانچواں غلام آزاد کرنے میں، چھٹا قرض ادا کرنے میں، اور ساتواں اللہ کی راہ میں جو لوگ کام کرتے ہیں، اور 8واں جو ہے وہ مسافر۔ یہ 8 قسمیں ہیں جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ فرض زکوٰۃ، صدقہ آپ کسی کو نان مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں اجماع ہے کہ فرض زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان کو ہی دی جائے گی، غیر مسلم کو نہیں، اجماع ہے اس بات میں۔ اب آئیے کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اس کی سزا کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا کہ جو شخص اپنا مال ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس مال کو تختیوں کے روپ میں بنا کر کے اس کو دوزخ کی آگ میں جلائے گا، پھر اس تختیوں سے انسان کے ماتھا اور پہلو اور پیٹھ کو سینکا جائے گا۔ یہ عمل 50,000 سال تک چلے گا، 50,000 سال تک، اور اس بیچ اگر یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر ان کو گرم کیا جائے گا۔ یہ اتنا سخت ترین سزا ہے۔ اور یہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تب تک چلے گا جب تک دوزخ کا
فیصلہ نہ ہو جائے، اتنی سخت سزا ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن میں سورہ توبہ اور آیت نمبر 34 اور 35 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، کثیر تعداد ان کی ہے جو لوگ، کون وہ لوگ، جو لوگ علماء ہیں، درویش ہیں، مذہبی پیشوا لوگ ہیں، احباری و رہبان، جو کیا کرتے ہیں، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، جو انسانوں کے مال کو ہڑپتے ہیں غلط طریقے سے، باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں ان کو اللہ کے راہ میں آنے سے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو، ان کے دفینے بناتے ہیں اور نہیں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے اے نبی ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے عذاب علیم، سخت ترین عذاب کی۔ یوم یحمٰ علیہا فی نار جہنم، جس دن کی یہ ان کا مال جلایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اسی مال کو دوزخ کی آگ میں جلا کے پھر ان کے سینکے جائیں گے متھے اور یہ پہلو اور پیٹھ۔ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ مال جس کو تم نے جمع کیا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب چکھو اس مال کا، اس سزا کو جو تم جمع کرتے رہتے تھے، سزا، یہ تمہاری سزا ہے جو تم نے جمع کی ہے مال کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس چیز سے بچائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے جن آیتوں کو، آیت کے لیے، جن لوگوں کے لیے آیت یوز کی، اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری سے ہم لوگوں کو بچائے۔ اس میں ایک بہت خوبصورت سی حدیث ہے ان آیتوں کے بننے کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری قوم پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اسلام کا نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور مسجدیں تو ہماری آباد ہوں گی اس وقت اور شاندار ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس وقت کے علماء اس سرزمین پر، اس آسمان کے نیچے سب سے بدترین شخص ہوں گے، اور فتنہ انہی میں گھسے گا، انہی سے باہر نکلے گا۔ اس قدر سخت سزا ہے اس طرح کے عالموں کے لیے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اور عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک اختلاف ہو گیا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ کسی بھی حال میں سونا چاندی جمع کرنا حرام ہے، جبکہ ان کی بات صحیح نہیں تھی۔ اس بنا پہ فتنہ پھیل رہا تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص جو ایک عام شخص ہے، کماتا ہے حلال سے اور اس کو پھر جمع کرتا ہے اور اس کا زکوٰۃ نکالتا ہے یا وراثت بناتا ہے حلال طریقے سے، اس کی زکوٰۃ نکالتا ہے، تو بے شک اس کو حق حاصل ہے۔ لیکن علماء جو عالم ہیں، درویش ہیں، اگر وہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کو جو پیسے دیتا ہے، کوئی دولت دیتا ہے یا فدیہ پیش کرتا ہے، دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، نہ کہ جمع کرنے کے لیے، وہ علماء جو اس طرح کے مال کو جمع کرتے ہیں اور اس سے خود دین کے معاملے میں نہیں خرچ کرتے، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنا ذخیرہ بڑھاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہم لوگوں کو اس طرح کی کیٹیگری سے بچائے، رہنے سے بچائے۔ عام عالم کا فرض ہے، علماء کا، مذہبی پیشوا کا، کہ وہ دین کو آگے بڑھائے اور دین کے لیے کام کرے، اور جو بھی اسے دولت ملتی ہے اس کو دین کی تبلیغ کے لیے لگائے۔ اور آج کے اکثریت علماء کی یہ ہے کہ آپس میں اتنے اختلاف ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ حال ہے۔ اللہ اس چیز سے ہم کو دور رکھے۔ اور ایک حدیث میں
آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بارش کی وجہ سے اس کی وجہ سے بخاری کی حدیث ہے کہ میں نماز پڑھنے نہیں آ پاتا، آپ گھر چلیں اور بتا دیں ہم اس جگہ کو جہاں بیٹھ کے میں نماز پڑھ سکوں جہاں میں صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں آپ کے گھر اور ماشاءاللہ گھر میں ہی جماعت بناتے ہیں، پہلے خود کھڑے ہوتے ہیں، پھر مردوں کو، پھر بچوں کو، پھر عورتوں کو، ماشاءاللہ آپ کو طریقہ بتا دیا کہ گھر میں بھی آپ با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا بھیڑ لگ گئی اور حلوہ وغیرہ بھی بنا کے لائے، شاید اسی وجہ سے ہم لوگ کے حلوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بہت تھا، اسی وجہ سے ہر چیز میں ہم لوگ حلوہ کا رواج ہے۔ تو اس میں جو لوگ آئے ہوئے تھے اس میں ایک شخص نہیں آیا، سوچیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہوں، اس میں کوئی شخص نہ آئے، تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے بولا کہ وہ منافق ہے اس لیے نہیں آیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا کہ تم ایک کلمہ گو انسان کو تم منافق کہہ رہے ہو، یہ دیکھیے۔ تو ہمیں بھی بہت فکر کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو منافق نہ کہیں، ایک دوسرے کو برا نہ کہیں، جیسے کہ حدیث میں کہ الفاظ ہیں، قرآن میں ہیں یہ لفظ کہ تم لوگوں کے بیچ میں اگر اختلاف ہے تو اس کو، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر تم لوگوں کے بیچ میں کوئی اختلاف ہو جائے تو آپس میں لڑیے مت۔ تنازع اگر کوئی آ جائے، تمہارا عالم کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے تو دوسرا عالم کہہ رہا ہے یہ، تو اللہ کہہ رہا ہے لڑو نہیں آپس میں، اس کو لوٹا دو قرآن اور اللہ اور رسول کی طرف۔ اب رسول تو ہے نہیں، تو ان کے قول موجود ہیں، پورا اجماع ہے موجود ہے کہ بخاری اور مسلم شریف جو ہے 100% صحیح ہیں، اور جو کتب ستہ کے اور سنن ابن ماجہ ہے، داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، 80% لگ بھگ صحیح ہیں، صحیح سند ہیں اس میں۔ تو دیکھیے اس مسئلے پہ اللہ قرآن میں اور رسول کیا کہہ رہا ہے، آپ یہ غور کریں اس طرح کے مسئلوں میں، کیونکہ شریعت جو ہے رسول کے اوپر اتری ہے، تو رسول کا قول دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپس میں لڑیے نہیں، اس میں دیکھیے پھر آپ جو ہے کیوں اللہ کے جو ہمارے بڑے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح امام مالکی رحمہ اللہ ہیں، امام شافعی رحمہ، امام احمد حنبلی، کیوں کہا انہوں نے کہ اگر میرا قول کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مارے، کیوں کہا؟ بھائی آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور قریب 70 ہجری 80 ہجری کا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہو گیا تھا، تو اب حدیث پہنچتے پہنچتے ان کا ٹائم بھی لگ سکتا تھا، اس لیے کوئی قول انہوں نے کہا کہ دیوار پہ مارو۔ تو جب کہیں پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور صحابیوں کا قول آ جائے تو پھر ہم جو پہلی اپنی روایتوں سے چلتے چلے آ رہے ہیں، اگر وہ قول صحیح نہیں تو دنیاوی معاملے میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن دینی معاملے میں شریعت اللہ کے رسول کے اوپر اتری ہے، وہ ان کا جہاں حکم آ جائے پھر آپ اس کو ترجیح دیں گے، کسی اور کی نہیں۔ اسی لیے اتنے بڑے بڑے اماموں نے ہمارے یہ بات کہہ کے گئے ہیں تاکہ تم لوگ آپس میں لڑنا نہیں، دیکھو اس میں اللہ کے رسول اور کیا کہہ گئے ہیں اس کے حساب سے، اور ہمارا جو ہے آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کو برا کہنا، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہ پڑھنا، یہ سب بہت اللہ ہم لوگوں کے اس عمل میں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ اس لحاظ سے اللہ کرے ہم لوگوں کا عمل اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے عمل کے حساب سے ہو جائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اب زکوٰۃ کے اوپر بات کرتے ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ تمام حدیث سے ہی بیان کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر صاحب نصاب شخص ہر چیز کا سال میں ایک مرتبہ 2.5% دے، اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ امیر سے لے کے غریب کو دو۔ تو ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ 8 کیٹیگری ہیں زکوٰۃ، باقی صدقے آپ کسی کو دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، غریب ہو لیکن غریب شخص ہوتا ہے، 8 کیٹیگری کو آپ دے سکتے ہیں۔ اب صاحب نصاب شخص کون ہے؟ وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اور اسی طرح مال غنیمت، یہ خط جو ہے یہ سب چیزیں قریب 10 چیزوں پہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہے، جو خط لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو، جو بحرین کے گورنر تھے، اس میں تمام مسائل دے دیے گئے ہیں کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ تو اتنا آسان کر دیا ہے آپ کو، خاص کر ہم لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ پیسہ ہوتا ہے، مال تجارت ہوتی ہے، اور فلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یہی سب ہوتا ہے۔ تو آئیے آسان سا طریقہ بتاتے ہیں۔ مان لیجیے آپ کے گھر پہ 3 تولہ
4 تولہ یا 2 تولہ سونا ہے، اس کی کاسٹ نوٹ کر لیجئے، کہ چاندی اگر جتنا ہے اس کی کاسٹ نوٹ کر لیجئے، اور پیسہ اگر 1-2 لاکھ اس کو، ان تینوں اور مال غنیمت سب کو ملا کے آپ جوڑ لیجئے۔ جوڑنے کے بعد دیکھیے کہ آپ کا جو ٹوٹل ہے وہ 7.5 تولہ سونا سے زیادہ ہو رہا ہے کہ کم۔ اگر کم ہے تو زکوٰۃ دینی نہیں، اگر زیادہ ہے یعنی کہ مثلاً 4 لاکھ اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کا 2.5% دیں، سیدھا سا معاملہ ہے۔ اب دوسرا معاملہ آتا ہے فلیٹ وغیرہ کا۔ اب سن لیجیے، فلیٹ کے معاملے میں یہ ہے کہ آپ نے اگر فلیٹ خریدا ہے اپنے ذاتی اس کے لیے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے استعمال کے گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو گھوڑے ہیں اس ٹائم ضروریات کنوینس کے، آج کل کار ہو سکتی ہے، موٹر سائیکل ہو سکتی ہے، اسکوٹرس ہو سکتی ہیں، اسی طرح آپ کا پرسنل واشنگ مشین ہو سکتی ہے، سب ان پہ کسی پہ اگر آپ پرسنل زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح مکان ہے، اگر اس کو آپ نے کرائے پہ اٹھا رکھا ہے، اگر اس سے آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اس کے آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر کرایہ اتنا آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ 10 فلیٹ ہیں، اس طرح کے کرائے کا مکان اٹھا رکھا ہے تو اس کا 7.5 تولہ سونا کے ویلیو سے زیادہ آتا تو بے شک زکوٰۃ اب 2.4 نکالیں، بالکل بے شک۔ اب آیا فلیٹ کا مسئلہ، تو اگر آپ نے اس کو یہ سوچا ہے کہ کوئی فلیٹ لے کے ڈال دیا ہے کہ کبھی یہ گھر بنا کے پھر رہیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ کبھی وقت پڑے گا تب اس کو بیچ کے شادی کر دیں گے یا اپنے کام ہے، تو یہ دھیان رکھیں جب بھی بیچیں گے آپ تو جتنے سال آپ نے رکھا ہے اس کی زکوٰۃ پھر آپ کو ہر سال کی ایک ساتھ نکال کے دینی پڑے گی، یہ دھیان رکھ لیں۔ اگر آپ کو یہ علم ہوا ہے کہ میں تو صاحب نصاب آج سے 10 سال پہلے تھا اور مجھے پتہ چل رہا ہے، تو دھیان رکھ لیں ایک لمسم ویلیو نکال کے کوشش کریں کہ تمام سالوں کی زکوٰۃ نکال کر کے دیں، ضروری ہے۔ میں ابھی حدیث سے بیان کر چکا ہوں کتنی سخت ترین سزا ہے زکوٰۃ نہیں دینے کی۔ اب دوسرے مسئلے یہ تو ہو گیا اس کا۔ اسی طرح لینڈ اور جو بہت بڑے کاروبار وہ کسان ہیں، اگر آپ تو اناج ہوتا ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، اس طرح آپ سارے اناج کو سال میں جوڑ لیں۔ 5 وسق کہا گیا ہے، اور ایک سا ہوتا ہے، ایک وسق جو ہوتا ہے 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کیلکولیٹ کریں تو قریب 720 kg پڑتا آتا ہے۔ اگر آپ کا اناج اس سے زیادہ ہے تو آپ کو 10% اس حالت میں دینے ہیں جب کہ آپ کی سینچائی نہر سے ہو رہی ہے، اور اگر آپ کی سینچائی کے لیے پیسہ لگ رہا ہے، مزدوری لگ رہی ہے، سب تمام تو 5% دینی، یعنی کہ 10% کا مطلب 72 kg۔ یہ تمام چیزیں آپ آرام سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اب نارملی اونٹ تو ہم لوگوں کے پاس ہوتے ہی نہیں، لیکن 5 اونٹ سے کم پہ نہیں ہے۔ اسی طرح زمین سے تیل نکلا ہے، اس پہ 20% ہے، زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس گائے ہیں 30 سے زیادہ ہیں تب آپ کو 1 سال کا بچڑا دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں، اس سے کم ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں جو کاروبار کرتے ہیں تو 40 سے 120 پہ 1 بکری ہے، اور 120 سے 200 سے آگے چلتے چلائیں گے تو 200 تک، 120 سے جو آگے ہے وہ اس میں 2 بکری ہیں۔ تو یہ ہے تو، لیکن عام آدمی کی زیادہ تر جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ پیسے اور یہ تمام چیزیں، چاندی ہے، سونا ہے، مال تجارت ہے، تو اس طرح سے دینا ہے۔ اب ایک حدیث آتی ہے عورتوں کے لیے۔ نارملی عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی، ایسا نہیں ہے۔ داؤد شریف کی روایت ہے کہ ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ 2 عورتیں آئیں، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے سونے کے کڑے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ ہم سے، کیا تم نے زکوٰۃ ان کی ادا کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو کہنے لگے کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہارا قیامت کے دن انہی مال کا، تمہیں اسی پہنوں کا عذاب دوزخ کی آگ میں جلا کر تم پر عذاب دے؟ کہ نہیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر اس کی زکوٰۃ دو۔ یہ ہے۔ ویسے زکوٰۃ کے معاملے میں تو عورتوں کی زکوٰۃ تھوڑی سا اختلاف ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے، بہتر ہے دیں۔ نارملی ایسا ہوتا بھی ہے جو آپ پہنے اس پہ زکوٰۃ نہ دیں، لیکن آپ جو جوڑ کے رکھتی ہیں، اور کیوں جوڑتی ہیں آپ کہ بعد میں ہم اس کو بیچیں گے تو پھر زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر آپ سوچیں میاں دے گا، ایسا نہیں ہے، آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسی میں سے کاٹ کر کے دیں، ضروری ہے۔ اگر آپ کی زیور کی مقدار جو ہے 7.5 تولہ سونا ہے تب دینا ہے، اگر اس سے کم ہے تو دینا ہی نہیں۔ اور اسی طرح چاندی 52.5 تولہ سے کم ہے تو دینا ہی نہیں، زیادہ ہونے پہ۔ اچھا، اب آئیے پیسوں کا مسئلہ۔
اسی طرح 4 لاکھ کے اوپر ہے، 4 لاکھ اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو پھر آپ کو اس کا 2.5% دینا پڑے گا۔ اسی طرح قرض کا معاملہ سمجھ لیجیے، اگر آپ کے پاس 7 لاکھ کیش ہے اور 5 لاکھ کسی کا قرضہ ہے، تو اگر اس کو گھٹا دیں تو 2 لاکھ بچتا ہے، آپ کو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز ہے زکوٰۃ کے لیے آپ کی سیونگ، پورے سال کی سیونگ۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کے پاس رمضان کا مہینہ چل رہا ہے 10 لاکھ ہو گیا تو آپ کو 2.5% دے دی، ایسا نہیں ہے، آپ کو زکوٰۃ نہیں، آپ کے پاس وہ اماؤنٹ پورے سال رہنا چاہیے۔ اس رمضان میں آپ لکھ لیجئے کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس 10 لاکھ ہیں۔ اب دیکھیے اگلے رمضان میں تک جانے میں کیوں 11 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ ہو گئے، 9 لاکھ رہ گئے، 7 لاکھ رہ گئے، 8 لاکھ، 7.5 تولہ سونا سے کے ریٹ کے برابر ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی، نہیں تو نہیں دینی۔ اگر اس سے کم ہے تو سال بھر پہ بتایا گیا، ایسے نہیں۔ یہ تو ہو گیا پیسوں کا مسئلہ، قرض کا مسئلہ، فلیٹ کا مسئلہ۔ اب آ جائیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے رہا ہے 5 لاکھ، تو یہ دھیان رکھیں جس کو آپ قرض دے رہے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی، آپ کے اوپر قرض ہوگا، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ جب بھی وہ لوٹائے تو آپ کو اسی سال کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے، یہ دھیان رکھیں، جتنے سال بھی ہو رہا۔ اور اگر آپ کا پیسہ ڈوب گیا تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بڑے آسان سے مسئلے ہیں، اگر بس انسان کی سمجھ میں آ جائے، لیکن زکوٰۃ دینی ہے آپ کو، یہ بس سوچے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ اگر 7.5 تولے سونے سے زیادہ ہے اس کا معاملہ، یا 7.5 تولہ سونا ہے، تو اگر سے ایک تولہ بھی کم ہے، آدھا تولہ بھی کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ بہت، اور پھر زکوٰۃ آپ کو کس کو دینی یہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ اسی طرح سے جو بھی آپ کا جی ایف فنڈ وغیرہ بھی، اگر آپ فنڈ گورنمنٹ امپلائی ہیں اور جمع ہو رہا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، وہ آپ کا پیسہ ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ بہت کوشش میں نے کی ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں آپ سنسیئر رہیں، اور کن کو زکوٰۃ دینی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو تمام حالات ہیں آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ اس وقت تو عذاب آیا ہوا ہے، اور یہ جو قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، یہ ان علماء اور ان ہر ایک نہیں، مولانا سو و مولانا حق میں فرق ہے۔ جو مولانا حق ہیں وہ آج بھی اللہ کے شکر سے اس دنیا میں قائم ہیں، اور جو مولانا سو ہیں ان کے لیے تو سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ ہم عالموں کا فرض ہے صحیح دین پہنچائیں اس کو۔ قرآن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قرآن کو پہنچائیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے یا تو حق میں جواب دے گا یا تو تمہارے ورودھ میں جواب دے گا۔ تمہارے حق میں دلیل یہی قرآن ہوگا یا تو تمہارے خلاف۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا اگر تم نے اس قرآن کو صحیح سے سمجھا ہے، پڑھا ہے اور دوسروں کو پڑھایا ہے، سمجھا ہے تو دوسروں کو سمجھایا ہے جیسے سمجھانے کا حق ہے، پڑھا ہے جیسے پڑھانے کا حق ہے، تو یہی قرآن۔ اور عمل، سب سے بڑی بات عمل ہے۔ اگر اس قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا ہے تو یہی قرآن قیامت کے دن اللہ سے آپ کی شفاعت کرے گا۔ اور یہی اگر قرآن کو آپ نے پڑھ کر کے الماری پہ ڈال دے تو یہی قرآن اللہ سے کہے گا اللہ یہ شخص جانتا تو تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، لیکن اس کو پڑھتا نہیں تھا، اگر پڑھتا بھی تھا تو اس کو سمجھتا نہیں تھا، اگر سمجھتا بھی تھا تو اس پہ عمل نہیں کرتا۔ یہی قرآن اللہ سے آپ کی شفاعت کرے گا، شفاعت، اور نہیں تو پھر آپ کے خلاف بولے گا۔ یاد رکھیے، یاد کریے وہ حدیث جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ مختصر سے کر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں کھڑے ہو کر کے کہا حجۃ الوداع کے موقع پہ جب خطبہ دیا ہے کہ یہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ تو ان کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے انگلی اللہ کی طرف اٹھائی، 3 بار کہا یا اللہ تو بھی گواہ رہنا، یہ لوگ قبول کر رہے ہیں، یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا کہ جو اللہ نے جو میرے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی وہ میں اپنے کندھے سے اٹھا کر کے تمہارے کندھے پہ ڈال رہا ہوں، اور اب تمہارا فرض ہے کہ یہ قرآن کو پہنچاؤ کہ جہاں تک یہ نہیں پہنچا، یعنی کہ پوری مسلم امت گواہی دے گی قرآن پہنچا۔ پھر قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ
تین تعلق بنائے اللہ نے کہ ایک تو تعلق آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ، جبریل علیہ السلام لے کے آئے پیغام کو، وحی کو، اور پھر جبریل وہی پیغام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم انسانوں کو بتایا، ہم ایمان لائے اس پہ۔ پھر تیسرا، پھر اسی مسلم امہ کی ڈیوٹی ہے کہ اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے معنی سمجھیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں۔ اس میں آپ کا پوری قرآن اللہ کی شریعت ہے، قانون ہے کہ کس طرح سے آپ عمل کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پر عمل کر کے بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو قول آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر قرآن انسانی شکل میں ہوتا تو صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کی ہوتے۔ آپ کا نکاح کیسے کرنا ہے، آپ کو وراثت کیسے بانٹنی ہے، آپ کو طلاق کیسے دینی ہے، ہر مسئلہ، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، گود لیے بیٹے کے حقوق، تمام چیزوں کی رہنمائی ملتی ہے قرآن میں۔ ہم اس حساب سے چلتے ہی نہیں، ہم تو کہیں اور کے فیصلے مانتے ہیں۔ اللہ کے بہت خوبصورت سی آیت اللہ کے قرآن میں اللہ نے دی کہ اگر تم قرآن کی میری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کو نہیں مانتے ہو تو تمہاری صرف یہ سزا ہے کہ تم کو دنیا میں ذلیل کیا جائے اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں ڈبو دیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم ایک حصے کو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، دوسرے حصے کو سودی کاروبار ہے اس میں، اور شادی کرنی ہے تو دوسری طریقے سے، نکاح کرنا ہے دوسری طریقے سے، طلاق دینی دوسری طریقے سے، وراثت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کڑوی آیت دی ہے۔ اکثر قرآن میں ایک حضور کی ایک حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پیر ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے۔ کون سے 5 سوال ہیں؟ غور سے سنیے۔ تم کو جو عمر دی تھی کیا کیا اس عمر کا، اور اس عمر میں جو تم کو جوانی کی دی تھی اس میں کیا کیا، عیاشی میں گزارا یا دین کی خدمت میں گزارا؟ پھر جو تم کو دولت دی تھی اس کا کیا کیا، حرام سے کمایا، کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا، عیاشی میں، تفریح بازی میں؟ اب 5واں سوال تو بہت اہم ہے، جو تم کو علم دیا تھا اس کا کیا کیا؟ تم کو علم دیا تھا قرآن کا، تم کو چاہیے تھا قرآن کی تبلیغ کرو، قرآن کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، تم نے اس کو کہاں کہاں کیا کیا؟ تو ایک اکثر سوال ہوتا ہے جس کا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ بڑی خوبصورتی سے جواب دیتا ہے، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو پڑھوں گا۔ اکثر سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ان کے پاس کاریں ہیں، بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، عیاشی کرتے گھومتے ہیں، اور جو لوگ نماز، روزہ، دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ٹھیک سے روٹی بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت خوبصورتی سے اللہ جواب دے رہا ہے، سنیے ذرا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو شخص طالب دنیا ہوتا ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ جس کو ہم چاہیں جتنا چاہیں، ہر ایک کو بھی نہیں، جس کو ہم چاہیں اور جس کو جتنا چاہیں اس کو ہم یہ دنیا کی دولت، دنیا کو حکومت، دنیا کی آرائش، دنیا کی سب کچھ دے دیں گے، اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ اب ہم نے دنیا میں اس کو دے دیا، اب اس کا آخرت میں حصہ نہیں، اب اس کو پھر ہم سیدھے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہے اس صرف آگے ہی اس کے استعمال کیا، طلبگاری نہ ہو، اس ایمان والا بھی ہو، اس کی طرح سے وہ محنت بھی کرے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو جنت دیں گے۔ یہ ہے، تو یہ مت سوچا کریں کہ جو مسلمان، جو اللہ کرے جو مسلمانوں پر دولت ہے ان کو چاہیے کہ اس دولت کا صحیح استعمال کریں، نماز روزے کا پابند کریں۔ دیکھیے ذرا حالات دیکھیے، بڑی خوبصورتی سے سورہ بنی اسرائیل میں آج کل کیا حالات ہیں۔ یہ ہم پر اللہ کا عذاب ہے، اس کا بھی جواب قرآن میں بہت خوبصورتی سے اللہ نے دیا ہے کہ عذاب ہم دیتے کیوں ہیں۔ اللہ عذاب دیتا ہے تمہیں آزمانے کے لیے، اور دینے کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان جو کر رہا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کو کسی قوم پر اجتماعی ہو یا پھر انفرادی، کسی کو بھی جب ہم عذاب دینا چاہتے ہیں تو اس کو ہم خوب دولت دے دیتے ہیں، اور جب خوب دولت دیتے ہیں خوب رنگ رلیاں مناتا ہے، خوب عیاشی کرتا ہے، خوب ادھم چوکڑ مچاتا ہے۔
اور پھر ہم اس کی ڈوری کھینچتے ہیں اور اس کو سخت ترین عذاب میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم بچو گے تم بھی نہیں. سوچ لیجیے ذرا آپ کس قدر کس نوعیت کی عذاب ہے کہ ہماری نمازیں کہاں چلی گئیں. ہم کو مسجد تک دور کر دیا گیا پڑھنے سے. اللہ نے ہم کو مسجدوں میں آنا بند کروا دیا. کیوں؟ فرقے بندی ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. کسی بھی لحاظ سے ہم میں ہماری اکثریت جو ہے گمراہ ہو چکی ہے, کھیل بنا لیا ہے دین کو. یہ مسئلہ ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں, توبہ کریں, اللہ سے مغفرت مانگیں. رمضان مبارک مہینے ہیں, اللہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر احد کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ گے لیکن پہلے توبہ کر لو, توبہ کر لو, دوبارہ نہ کرنے کی قسم کھاؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمہیں معاف فرما دیں گے. تو کوشش کریے کہ اللہ کی عبادت میں وقت گزاریے, اللہ سے توبہ کریے. اور یہ تمام حدیثیں ہیں, اللہ کے رسول نے پہلے ہی رہنمائی کر دی تھی کہ اس طرح کی اگر خوف اس میں ہو تو نماز مسجد کر مت پڑھیے مسجدوں میں. لیکن ہم لوگ, اللہ کے رسول کا قول ہے, یہ میں نے بخاری شریف سے بتا چکا ہوں اس سے پہلی نشست میں, کہ گھر پہ آپ تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں. جب بیماری پھیلنے والی ہے تو آپ اس پہ کوشش کریں, عمل کریں, اللہ سے معافی مانگیں کہ بیماری کی اس عذاب کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے تاکہ ہم لوگ جو ہیں پھر سے مسجدیں آباد کریں. اللہ تعالیٰ ہم نے سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.